بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اور اس کا ایک بہت ہی خاص ٹاپک جس کو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ ہے امیجینیشن، یعنی تصورات۔ چیپٹر ہے اس کا آلموسٹ 6واں چیپٹر ہے اس کا، امیجینیشن، تصورات، اور اس کے اندر 103 پیج کے اوپر کچھ بہت ہی خاص معلومات۔ البتہ اس کے اندر ساری بک کے اندر ہی بہت ہی بہترین طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، لیکن اس چیز کو میں ذرا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ ایک بہترین یہ الفاظ اس نے دلی حروف کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو سننا چاہیے کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے۔ اچھا، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں اوپر سے، پھر ہم اس کو بات کریں گے اس کے اوپر کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی، کوئی شخص اس وقت تک ناکام نہیں ہوتا جب تک اس کا اپنا ذہن اسے ناکام نہیں قرار دیتا۔ اس بیان کو آپ کتاب کے مختلف حصوں میں متعدد بار دہرا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے پہلی عارضی شکست، ہمت ہار دینا آسان ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان ناکام کب ہوتا ہے؟ کیا جب اس کو پہلی دفعہ ناکامی ملتی ہے تب ناکام ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی شخص اس وقت ناکام ہوتا ہے جب ایک دفعہ اس کو عارضی ناکامی ملتی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں اب یہ کام نہیں شروع کروں گا۔ حالانکہ وہ غلطی کیوں ہوئی، اس میں ناکامی کیوں ہوئی؟ اس میں ناکامی اس لیے ہوئی کہ اس کے کچھ لاہ عمل مرتب کرنے میں کوئی اس کو خامی رہ گئی تھی، اس کو پرفارم کرنے میں کچھ غلطیاں اس نے کی تھی۔ اگر اب اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں میں نے جو ہے نا خامی رہ گئی تھی، کہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، پھر اس کو جو ہے نا ریسٹور کرے، ریورس کرے، ٹھیک کرے ان کو۔ تو پھر اس کے بعد اگر یعنی اب ایڈیسن تھا، اس نے بلب بنایا تھا، 10,000 دفعہ اس نے کوشش کی تھی ایک بلب ایجاد کرنے میں۔ تو کیا ایک دفعہ کوشش پھر غلطی، دوسری دفعہ کوشش پھر غلطی، تیسری 10,000 دفعہ کوشش کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن وہ اس نے کوشش کرتا رہا۔ تو پھر اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے 10,000 دفعہ کوشش کر کتنا ٹائم ضائع کیا؟ کہتا نہیں، میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا، میں نے 10,000 وہ طریقے بتائے ہیں جن سے آپ بلب نہیں بنا سکتے۔ یہ 10 طریقے ہیں، 10,000 طریقے ہیں جن سے آپ بلب روشن نہیں کر سکتے، انوینٹ نہیں کر سکتے، آپ روشنی نہیں لے سکتے۔ تو پھر ناکامی کیسی؟ میرا ٹائم تو نہ ضائع ہوا، میں نے تو پھر طریقے بتائے گئے، اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے بلب بنانے میں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ آپ جو کام کریں اس میں ناکام ہو تو پھر دیکھیں گے آپ نے کون سا غلطی کی جس سے آپ کا ناکام ہوئے، پھر دوبارہ نہ کی جائے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے پہلی عارضی شکست پر ہمت ہار دینا آسان ہوتا ہے۔ یعنی وہ نہیں، میں نہیں کرنا، پہلی دفعہ ہی کہہ دے۔ جیسے کہ مثال دی ہے، ابتداً جیمز جے ہل نے بر اعظم امریکہ میں مشرق سے مغرب تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ضروری اور کافی سرمایہ نہ ہونے سے اسے عارضی شکست ہوئی، لیکن اس نے دوسری تجاویز کے ذریعے اس شکست کو کامیابی میں بدل دیا۔ دیکھیں نا، اس نے لگا رہا، اس نے تجاویز غور و فکر کیا، اس نے دوبارہ پھر ایک لاہ عمل مرتب کیا اور دوبارہ کامیاب ہوا۔ دوسری مثال ہینری فورڈ، نہ صرف ابتداً عارضی شکست سے دوچار ہوا بلکہ اس نے اس وقت بھی شکست اٹھائی جب وہ کافی بڑی حد تک ترقی کر چکا تھا، لیکن اس نے جدید تجاویز تیار کی اور آج 9.5 کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ یہاں پہ ایک بندہ بہت ترقی کر چکا ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ پھر اس کو شکست ہوتی ہے، تو کیا اس کی قسمت بری ہے؟ نو۔ کیا اس کی مقدر میں لکھا ہوا تھا؟ نو۔ اس نے کوئی ایسی غلطیاں اس سے ہو گئی جس کو وہ اب صحیح کر سکتا ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا بہترین طریقے سے دوبارہ غور و فکر کرے
اور اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب دوبارہ ہو سکتا ہے، اور ہوا۔ ہنری فورڈ اس نے مثال دی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جنہوں نے کثیر مقدار میں دولت کمائی صرف کامیابیاں ہی دیکھتے ہیں، ان کی شکستیں جن پر انہوں نے قابو پا کر انہیں نیچا دکھایا انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی کامیاب لوگوں کی ہم سٹوریاں تو سنتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے، کیسے کامیاب ہوئے، کون کون سی مشکلات انہوں نے دیکھی، کس طرح کے مسائل انہوں نے دیکھے، یہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، یہ سنتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ کامیاب ہوا، کیسے ہوا، ہم اس کی مشکلات کو نہیں ڈسکس کرتے۔ دنیا میں کوئی شخص عارضی شکستوں سے دوچار ہو کر ان پر دوبارہ پائے بغیر کامیاب ہوا نہ اس نے دولت جمع کی۔ اگر آپ نے کسی وقت شکست کھائی تو سمجھ لیجئے کہ شکست یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے لاہ عمل میں کچھ خامی رہ گئی تھی، اس کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اپنی تجاویز کو پھر سے جہاں پہنچے، اس خامی کو دور کیجئے، نیا اور زیادہ مکمل لاہ عمل تیار کیجئے۔ آپ اسی طرح اور صرف اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے مقصد کے حصول سے قبل اپنے عزم کا تعاقب چھوڑ دیا تو یاد رکھیے آپ نے حقیقت کے مقابل آنے سے گریز کیا، یعنی بزدلی دکھائی۔ مطلب اگر آپ بزدل ہیں تو آپ مقصد کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے نہیں یہ کرنا، اس کا مطلب آپ بزدل ہیں۔ آگے وہ سنٹینس بولتا ہے برائے خاص، کہتا ہے کامیابی دشمن سے گریز کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ مقابلہ کریں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، آپ کرتے رہیں مقابلہ، کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوں گے نا۔ یعنی آپ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ وہ آپ کے اندر جو ہے اب ریفریش ہوتے رہیں گے۔ جب غلطی کریں گے اگلی دفعہ آپ زیادہ بہتری ہو جائیں گے، اگلی دفعہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بندہ اسپیچ کرتا ہے کسی اسٹیج پر جا کے، تو پہلی دفعہ کیا وہ اس کی اسپیچ وائرل ہو جاتی ہے؟ نو، پہلی دفعہ وہ مسٹیک کرتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، آڈینس بھی شاید اس کو اٹریکٹ نہ کریں، دوسری دفعہ اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے، تیسری دفعہ اور زیادہ بہتری، چوتھی دفعہ اور زیادہ بہتری، اور پانچویں دفعہ یہ جو وہ کرتا جاتا ہے اس کے اندر بیلنس آتا رہتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں بیلنس، اس کے لفظوں میں بیلنس آتا جاتا ہے، وہ بہترین طریقے سے بات کر سکتا ہے، اٹریکٹ کر سکتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ کیا ہوا، بار بار کوشش کرنے سے اس نے اپنی لاہ عمل جو ہے نا ترتیب دیتا رہا ہے، اس کو وہ زیادہ ریفارم کرتا رہا ہے، اس کو بہترین طریقے سے پیش کرتا رہا ہے۔ اچھا، ذیل کے جملے آپ جلی حروف میں لکھ کر ایسی جگہ لٹکائیں جہاں دن رات آپ اسے پڑھ سکیں۔ یعنی وہ اتنی خاص بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو رات دن آپ پڑھتے رہو۔ کیا جملہ ہے، گریز کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، یعنی دشمن سے گریز کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، اور کامیاب ہونے والے کبھی گریز نہیں کرتے۔ کہ جو کامیاب ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی حالات خراب ہیں، یا میں کمزور ہوں، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں یہ ہوں وہ ہوں، بہانے نہیں کیے، میں نے مقابلہ کیا، جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی۔ اب وہ اس کو اہمیت اتنی دے رہا ہے رائٹر، یعنی نیپولین ہل، کہتا ہے آپ سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد اور کام پر جاتے وقت اس جملے کو پڑھیں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ گریز کرنے والوں میں نہیں، عام استقلال اور ثابت قدمی ہے، کنسسٹنسی ہے، آپ کامیاب ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اپنے ماہر دماغوں کی جماعت کا انتخاب کریں تو اس امر کا خیال رکھیں، یعنی جب آپ اسپیشل پیپلز جب آپ چنیں، یعنی اپنے ماہر دماغ جو آپ کی فیلڈ ہے، مثلاً ایک، آپ اس کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے بات بیٹھیں۔ تو کیسے اس پر خیال رکھیں کہ اس جماعت میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو شکست کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ جرا بندہ شکست کی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے۔ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے برا ہوگا۔ اٹ ڈیپینڈ آن یو، واٹ یو آر تھنکنگ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روپیہ ہی روپے کو کھینچتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز کسی نے نفی کی ہے، اب ہم کہتے ہیں جی پیسہ ہی پیسے نہیں کھینچتا ہے، ہم عام لفظوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھو پیسے انہوں نے، دیکھو پیسے اندر انہوں نے ہمارے بندے کو کھا دیا نے۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
اس کے پاس جو پہلے پیسے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا اس کو کوئی آسمان سے گرے ہیں اس کے پاس پیسے آئے ہیں؟ اسٹرگل کی ہے اس نے، عزم مصمم، ثبوت ارادہ کیا اس نے، پھر جا کے اس کے پاس یہ رقم آئی ہے۔ بلکہ عزم مصمم کو ان طریقوں کے ذریعے جن کا ذکر اس کتاب میں ہے دولت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہی دولت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جو شخص اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے پاس خواہ کتنی ہی دولت ہے، وہ مزید دولت جمع نہیں کر سکے گا۔ یہ حقیقت اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ اس کتاب میں وہی اصول دیے گئے ہیں جو مختلف دولت مند افراد نے دانستہ یا نادانستہ حصول دولت کے سلسلے میں استعمال کیے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دولت کی موجودگی سے ان اصولوں پر عمل کرانے میں سہولت ہو سکتی ہے، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے دولت قطعاً درکار نہیں۔ دولت تو ایک بے جان چیز ہے، یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے تو اس کے پاس دولت آئے گی، نو اٹ از رانگ۔ دولت ایک بے جان چیز ہے، وہ نہ سوچ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، البتہ وہ صرف اس انسان کی آواز سن سکتی ہے جو حقیقت میں اس کے حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد سیلز سروسز، یعنی جو چیزیں بیچتے ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لیڈرشپ پر تھوڑی سی بات کی ہے اس نے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ اس عمل کا تصفیہ کریں کہ آپ رہبر بننا چاہتے ہیں یا رہنما بننا، رہبر یا رہنما ایک چیز ہے، یہ بننا چاہتے ہیں یا صرف قیادت قبول کر کے اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یعنی پیروکار۔ یعنی عام طور پر دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں، ایک کو لیڈر کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو فرما بردار یا پیروکار یا ورکر۔ بہرحال آمدنی ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ شخص جو کسی صنعت یا کاروبار کی رہنمائی کرنا نہیں چاہتا، بمقابلہ لیڈر یا رہنما کے کم معاوضہ پاتا ہے۔ کاروبار میں ملازمت کرنے یا رہنما کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کی تنخواہ یا معاوضے کم ہوتے ہیں۔ گو ان کی یہ کمزوری ہے کہ اس قدر کم معاوضے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کہتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ زیادہ پیسہ کماتا ہے، جو اس کا ورکر ہوتا ہے وہ اتنے پیسے نہیں کماتا، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ میں بڑا خوشحال ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ جو پیسہ وہ چھاپ رہا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ورکر اس کی کمائی کتنی ہے۔ بہرحال کسی صنعت یا کاروبار میں قیادت نہ کرنا کوئی بری بات نہیں، برعکس اس کے کہ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ فرما بردار بنے رہنا بھی خوبی ہے، نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملازمت کرنا بری بات ہے، نو، بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں اب ساری عمر یہی کرتا رہوں گا تو یہ ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اکثر بڑے تاجروں نے ابتداً ملازمت سے زندگی آغاز کی اور اس لیے بڑے رہنما یا مالک بنے کہ وہ عام ملازمین جیسے کند ذہن نہ تھے، بلکہ ان میں سمجھ تھی، فہم تھی، اور وہ محنت سے جینا چاہتے تھے۔ یعنی جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے پہلے ملازمت ہی کی ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، نو، انہوں نے پہلے ملازمت کیا، سیکھا، سمجھا چیزوں کو، اس کے بعد سٹارٹ اپ کیا۔ سوائے چند استثنائی صورتوں کے جو شخص اچھا ملازم نہیں بن سکتا وہ اچھا قائد یا رہنما بھی نہیں بن سکتا۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ جو ایک اچھا ملازم نہیں نہ ہے، جو اپنی چھوٹا سا کام اس کو نہیں کر سکتا، وہ ایک بڑا کاروبار بھی کریٹ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو خوش اسلوبی سے اپنے افسر کے حکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کے خود اچھے لیڈر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ جو ایک اچھا ملازم ہے وہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ کوالٹیز آف لیڈرشپ، جس کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک لیڈر یا قائد میں مندرجہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ناقابل تسخیر ہمت، یعنی ایک بہادری، کرج، ہمت، جو اپنی ذات اور پیشے کے متعلق مکمل معلومات کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ کوئی قائد جس میں ہمت اور خود اعتمادی نہ ہو کسی شخص سے اپنی بات منوا نہیں سکتا۔ اگر کسی لیڈر میں خود اعتمادی نہیں تو کوئی سمجھدار محکوم بہت زیادہ دنوں میں اس کے تابع نہیں رہ سکتا۔ یعنی ایک بندہ ہے، ایک لیڈر ہے، اگر اس کو اپنے فیلڈ کے بارے میں معلومات ہی نہیں، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں، وہ اپنی ایک فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہی نہیں، تو کیا وہ اس کے اندر پھر ہمت نہیں آئے گی، اس کے اندر پھر وہ جو نا خود اعتمادی نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر وہ بہادری اور جذبہ نہیں ہوگا۔
جب وہ اپنے کام میں اسپیشلسٹ نہیں ہوگا، ماہر نہیں ہوگا، اس کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوگی، تو پھر جو لوگ ہیں پھر وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، تو پھر لوگوں کے سامنے وہ پھر کمزور پڑے گا، اور پھر جو ورکر ہیں وہ اس کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوتی ہے. تو ایک مکمل خود اعتمادی کے لیے آپ کو کسی بھی شعبے میں مکمل معلومات اور اسپیشلسٹ ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ خود بخود ہی کتابیں پڑھنے سے یا لوگوں کی باتیں سننے سے یا موٹیویشنل تقریریں سننے سے آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی. یہ غلط ہے. آپ کا ایک شعبہ ہے کوئی بھی، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر خود اعتمادی آئے، آپ اپنا سبق جو ملتا ہے اس کو صحیح تیار کریں، آپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے تیار کریں، آپ کو جو سبق اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں دیا جاتا ہے آپ کو بہترین طریقے سے محنت سے اس کو تیار کریں، ٹیچر کو سنائیں، ٹیچر کو خوش کریں، اپنے پروفیسر لیکچر کو خوش کریں. آپ کے اندر خود بخود اعتمادی آ جائے. اگر آپ ایک اچھے وکیل بننا چاہتے ہیں، خود اعتمادی نہیں ہے، سیلف اسٹیم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ اپنے معلومات کا ذخیرہ اپنے اندر لائیں، آپ اسپیشلسٹ بنیں، آپ جو وکالت کے بارے میں کتابیں وہ ریڈ کریں، ان کو سمجھیں، قانون کیا کہہ رہا ہے، کہاں پر کون سا قانون لاگو ہوگا، وہ رٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس چیزیں، ان کے کنسیپٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب چیزیں آپ کے پاس ساری آ جائیں گی تو آپ کے اندر خود بخود ہی خود اعتمادی آ جائے گی. اس طرح کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہے، آپ اس میں اگر اسپیشلسٹ بنیں گے، آپ اس کو معلومات رکھیں گے، مکمل ہنر رکھیں گے، اسکل رکھیں گے، اس کا فن رکھیں گے، تو آپ خود بخود دیکھیں گے بہادر ہو جائیں گے. دوسرا ہے ضبط اور قابو. یعنی جو شخص اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا. لیڈر کا اپنی ذات پر قابو اس کے پیروں کے لیے ایک نمایاں مثال ہوتی ہے. یعنی جس کے اندر برداشت نہیں ہے، اپنے اندر قوت حوصلہ نہیں ہے، اپنے خود کو قابو رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ اپنے ورکروں کو کیا قابو میں رکھے گا، کیا کنٹرول کرے گا. یہ بھی ایک اچھی خوبی ہے کہ اپنے آپ کو آپ جو ہے نا کنٹرول میں رکھیں. یعنی باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اگر مذاق کرے تو مذاق کرتا رہتا ہے، ہنستا تو ہنستا ہی رہے. جب ایک لیڈر اس طرح کام کرنا شروع کر دے گا، باتیں کرتا رہے گا یا ہنستا رہے گا، تو اپنے اوپر قابو نہیں ہوگا اس کا، تو پھر ورکر بھی اس کا مذاق اڑائیں گے. تو ایک بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے. نمبر 3 ہے قوت انصاف. یعنی انصاف اور رواداری کے بغیر کوئی قائد اپنے ورکر پر اپنا وقار عزت قائم نہیں رکھ سکتا. یعنی جو انصاف پسند نہیں ہے، جو صحیح اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، جس کو مزے ڈانٹ دیتا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ کوئی بھی رہنا نہیں چاہے گا. انصاف اور بہترین انداز اس کا جو ہے نا اور عدل و انصاف جو ہے اس کو جو ہے نا اچھا لیڈر بنائے گا، اور ورکر اس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے. چوتھا قوت فیصلہ. جس شخص میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں، وہ ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے، اسے اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، اور جسے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں وہ دوسروں کی قیادت نہیں کر سکتا. یعنی جو بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کہا کوئی کام کرنا پڑا. ایک فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہے، میں کہتا ہے دوسرے میرے لیے فیصلہ کریں، تو وہ بھی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہوتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے، صورتحال دیکھتا ہے، اپنے ورکر کی اسٹیمنا دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی اسٹرینتھ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے. پھر جو بھی فیصلہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر ڈاٹا جاتا ہے. اپنے ورکر کو کہتا ہے یہ فیصلہ ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، چاہے نقصان ہوتا ہے چاہے جو بھی ہوتا ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. ایک مضبوط فیصلہ کرتا ہے وہ، تو وہ بھی کامیاب ہے. پھر تو اگر وہ ڈر خوف میں رہے گا تو پھر اس نے کیا فیصلہ کر کے کامیابی لینی ہے. 5واں لاہ عمل کی قطعیت. یعنی کامیاب لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا اور مکمل لاہ عمل بنائے اور اس کو روبہ عمل لائے. یعنی کوئی بھی لاہ عمل مرتب کرنا تو اس کے لیے مکمل ایک تیاری ہونی چاہیے. یعنی وہ ایک مکمل جانچ پڑتال کرے، ایک مکمل اس کا اسٹیپ لیولز لکھے کہ میں یہ کروں گا پھر یہ یعنی اس کے ایک لاہ عمل مرتب کیا جائے. ایسا نہیں کہ اٹھیں سوچیں اور شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہے. ایک مکمل پروسیجر تیار کیا جائے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو شروع کرنا ہے، آپ کو کتنے پیسے لگیں گے، کتنے لوگ درکار ہوں گے، کتنی دیر لگے گی، کیا کیا جو ہے نا وہ لوازمات چاہیے ہوں گے، تو ساری چیزوں کا حساب لگانا پہلے ضروری ہے. لاہ عمل مرتب کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد
ایک ایسا لیڈر جو قیاسی نامکمل مبہم لاعمل بناتا ہے اور عملی تفصیلات کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں رڈن ہی نہ ہو۔ ایسا جہاز جلد یا بغیر سمندر کے اندر چھپے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرا کر ڈوب جاتا ہے۔ چھٹا، معاوضے سے بڑھ کر کام کرنا۔ قیادت کو ایک سزا یہ ہے کہ لیڈر کو اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے زیادہ کام کرنے یا کام کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ورکر سے زیادہ کام کرے۔ یعنی اب اس کا دفتر آئے گا جہاں وہ بیٹھ کر حساب کتاب کرتا ہے، اگر وہ دفتر میں آئے نہ، لیٹ آئے اور جلدی چلا جائے، چیزوں کا اندازہ ہی نہ رکھے، چیزیں کدھر کو جا رہی ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، دیکھ بھال ہی نہ کرے، لاہ عمل ہی نہ بنائے، اپنا جو ٹائم نہ دے، محنت نہ کرے اپنے کام پر، تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا، وہ لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ دیکھیں کہ آپ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے دفتر میں سب سے اینڈ پر جاتے ہیں، سب سے آخر پر جائیں گے، تو صبح بھی جلدی آ جائیں گے۔ اگر صبح جلدی نہیں آتے، شام کو وہ لیٹ جائیں گے، پھر اتنی دیر ہی۔ اگر صبح 4 گھنٹے لیٹ آئے تھے تو شام کو 4 گھنٹے لیٹ جائیں گے، اپنا سارا کام مکمل کر کے، حساب کتاب کر کے، دیکھ بھال کر کے پھر جائیں گے وہ۔ تو یہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار کہ معاوضے سے بڑھ کر کام کریں۔ تو جب تک لیڈر خود اس قابل نہ ہوگا کہ وہ آنترک محنت کر سکے، وہ اپنے ماتحت اپنے واسطے کام کرنے والوں کو زیادہ کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے گا۔ برعکس اس کے کہ اگر وہ خود ہی زیادہ کام کرنے لگے تو اس کے ماتحت کام کرنے والے خود بخود بلا اصرار زیادہ کام کریں گے۔ پھر اگر خود بھی وہ محنت کرتا ہے نا، تو کام کرنے والے خود بخود اس کے طرف دیکھ کر محنت کریں گے کہ یار ہمارا مالک یہ کہہ رہا تھا، ہم کیوں نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ آپ محنت کریں زیادہ، مالک ایز اے لیڈر، تو ورکر بھی یہ کام کریں گے۔ تو یہ دیکھو جو خصوصیت جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ایک بہترین ٹاپک تھا۔ اس کو آپ جتنی بار بھی سنیں گے اتنی آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آئے گی، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم جانے انجانے میں ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، تو پھر جب بار بار سنتے ہیں تو ہمیں وہ سارے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایک قابل احترام شخصیت، یعنی سست اور بے پرواہ اور کاہل الو شخص قیادت نہیں کر سکتا۔ یعنی جو کاہل ہے، سست ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہی کرتا ہے، وہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ نو، کسی قائد کی اس وقت تک تنظیم نہیں کی جا سکتی جب تک ہر پہلو سے اس کی شخصیت قابل احترام نہ ہو۔ جو سست بندہ ہوگا اس کی قدر بھی کوئی نہیں کرے گا اور اس کا احترام بھی کوئی نہیں ہوگا، تو وہ کیا لیڈرشپ کرے گا پھر۔ 8واں ہے ہمدردی اور دوسروں کی دشواریوں کا احساس، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت کا جذبہ رکھیں، اور اس کے بعد دوسروں کے مسائل کا حل تلاش کریں، نہ کہ دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں۔ یعنی ایک کامیاب قائد کو اپنے ماتحت افراد سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی مشکلات اور دشواریوں مسائل سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ اس کو اس کے ماتحت اپنا مونس اور غمخوار سمجھے۔ یعنی کہیں کہ ہمارا بوس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، نہ کہ وہ گالیاں دیں کہ یہ تو بڑا ظالم۔ ایسا بھی ہے، زیادہ تر جو لوگوں کی جو شکایتیں وہ یہی ہیں کہ جو ان کا یہ بوس ہے وہ ظالم ہے، احساس نہیں ہے اس کا، ہمدردی نہیں ہے، مسائل حل کرنے کے مسائل بڑھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تفصیلات پر حاوی ہونا، کامیاب قائد کو اپنی قیادت کے مقام کے متعلق ساری تفصیلات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ یعنی ہر چیز کے آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اگر ایک فیکٹری ہے، کوئی انڈسٹری ہے، کمپنی ہے، تو اس کے پاس آپ کے پاس ساری معلومات ہونی چاہیے، ہر چیز کی، ہر صفحے کی، ہر فرد کی معلومات ہونی چاہیے۔ ورکر کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی تنخواہ مل رہی ہے سب کو، کیا ان کے مسائل ہیں، کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، پھر فیکٹری کے اندر یا کمپنی کے اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں منوان اس کو باخبر ہونا چاہیے، نہ کہ آنکھیں ملتا ہوا منہ دھوئے بغیر آ جائے آفس میں اور ویسے چلا جائے، پھر وہ کوئی لیڈرشپ نہیں بن سکتا۔ اس کو ہر چیز کا ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ 10ویں خصوصیت ہے ہر قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کی آمادگی، یعنی کہ لیڈر کو اپنے محکومین اور ماتحت افراد کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر اس میں ذمہ داری سے بچنے، گریز کرنے یا دوسروں پر ڈالنے کی عادت ہو تو وہ بہت زیادہ دنوں تک لیڈر نہیں رہ سکتا۔ یعنی کوئی بھی غلطی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ اپنے ملازمے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کو برا بھلا کرے، ان پر ہی ساری ذمہ داری ڈال دے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔
لیکن جو ایسا لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، نہ کہ دوسروں کو گالیاں دے، دوسروں کو برا بھلا کہے، اپنے ورکروں کو برا بھلا کہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ 11ویں خصوصیت تعاون، یعنی کامیاب لیڈر کو تعاون کے اصول سے واقف ہونا اور اپنے ماتحت سے اس عمل پر عمل کروانے کے قابل ہونا چاہیے، یعنی ان کی مدد کرے آپ۔ یعنی اگر کوئی کام بتاتا ہے کہ ورکروں کو یہ کرنا ہے آپ نے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کو سمجھائیں یہ چیز اس طرح پیار محبت سے، ہمدردی سے، احساس سے ان کی مدد کرے، تو وہ بڑے خوش ہوں گے جو ورکر ہوں گے آپ کے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ حکم دے کے کہتا ہے کہ آپ کو عقل کیوں نہیں ہے، سمجھ کیوں نہیں، گالیاں دے ان کو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا لیڈر کا۔ تو یہ ہے کچھ خصوصیات ہیں جو اس کتاب میں بیان کی۔ چند خصوصیات اور بھی ہو سکتی ہیں کافی، لیکن یہ مخصوص اگر یہ خصوصیات ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہم ایک بہترین جو ہے لیڈر بن سکتے ہیں، خاص طور پر پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ زیادہ خصوصیات ایسی ہیں جو ورکروں سے کام لینے کے پڑیں ہیں، یعنی آپ دوسرے سے کام کس طرح لیں، کیسے پیسہ بنائیں، کیسے دولت کما سکتے ہیں، تو اس کے اوپر زیادہ اس کا خصوصیات راؤنڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں، اس کا ہم بار بار پڑھیں، سمجھیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ جزاک اللہ۔